حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی صحابہ کرام کی سیرت کے تعلق سے۔ ہم لوگ کل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جائزہ لے رہے تھے، تو آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک اہم انسیڈنس، ایک اہم واقعہ، ایک اہم تاریخی کارنامہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ مصر، ایجپٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ مدینے سے لگ بھگ اگر ہوائی اعتبار سے دیکھا جائے تو 1200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے، اگر زمین کے سے دیکھا جائے تو لگ بھگ 1400-1500 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو مصر کے ایک ریس کورس میں مسابقہ چل رہا ہے، نوجوان گھوڑے دوڑا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس پورے ریس کورس میں دو نوجوان آگے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ آگے بڑھتا ہے، 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 تو فائنل یعنی ایک نوجوان اس ریس کورس کو جیت لاتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے، جیت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو پیچھے والا نوجوان تلملا جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور غصے میں آ کر اس نوجوان پر کوڑے برساتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حاکم کا بیٹا ہوں، تم مجھ سے آگے کیسے جا سکتے ہو؟ یہ سائیکالوجی پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ میں حاکم کا بیٹا ہوں، تم مجھ سے آگے کیسے جا سکتے ہو؟ یہ ایسا واقعہ، ایسے الفاظ، ایسا حادثہ تھا جس نے تاریخ نے اس کو اپنے پاس جگا دیا۔ جیسے ہی اس نے مارا تو وہ مظلوم آدمی قبطی تھا۔ قبطی کا مطلب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان کے تھے، فرعون کا جو خاندان تھا وہ قبطی کا خاندان تھا، اور وہ خاندان کا نوجوان جب اس نے کوڑے کھایا، کوڑے کھانے کے بعد اس نے سوچا کہ بھائی میں تو جیت گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں حاکم کا بیٹا ہوں، مجھ سے آگے بڑھ کر تم کیسے جا سکتے ہو؟ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں ضرور اس کا انصاف لینے والا ہوں، میں ضرور اس کا انصاف حاصل کرنے والا ہوں۔ تو ایک طرف حاکم کا بیٹا، اور حاکم کون؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے صحابی ہیں، اور ان کا بیٹا جس کے دماغ میں یہ پل رہا ہے کہ میں حاکم کا بیٹا ہوں، مجھ سے آگے تم کیسے جا سکتے ہو؟ اگر یہ قبطی نوجوان اگر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آتا اپنا فیصلہ لینے کے لیے، اس کو ضرور انصاف مل سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں آیا یہ بیٹا ہے اور یہ باپ ہے، اور یہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیسے انصاف کر سکتا ہے؟ نہیں، مجھے انصاف نہیں ملتا۔ وہ قبطی نوجوان غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کو نہیں معلوم کہ باپ کیسا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ باپ کتنا بڑا عظیم آدمی ہے۔ کیوں نہیں معلوم تھا اس کو؟ اس لیے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی مصر کو فتح کیا تھا، کوئی بڑا زمانہ نہیں گزرا تھا، اور حالات اور زندگی سے زیادہ واقف نہیں تھا وہ نوجوان۔ تو اس نے سوچا کہ نہیں، مجھے یہاں انصاف نہیں مل سکتا۔ تو کہا مجھے کہاں انصاف مل سکتا ہے؟ انصاف اگر مجھے ملنا ہے تو یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر مدینے میں، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر مدینے میں ہے، مجھے مدینہ جا کر انصاف حاصل کرنا پڑے گا۔ تو وہ نوجوان یعنی مصر سے لے کر مدینہ کو جا رہا ہے، جو کہ اگر پیدل جا رہا ہے، گھوڑ سواری کے ذریعے جا رہا ہے، تو لگ بھگ 1.5 مہینے کا سفر کر کے یہاں پر پہنچ رہا ہے۔ 1.5 مہینے کا سفر کر کے یہاں پر پہنچا تو اس نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور سنایا کہ ہمارے پاس جو گورنر ہیں، جو حاکم ہیں، عمرو بن عاص جو آپ کے مقرر کردہ گورنر ہیں،
ان کا بیٹا اور میں دونوں ریس کوس کر رہے تھے اور ہم دونوں میں سے کبھی وہ جیتا کبھی ہم کبھی وہ ہم کبھی ہم اور ہم جیت گئے تو اس نے مجھے کوڑا مارا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انصاف کریں. تو جیسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا فوراً حکم دیا کہ بلایا جائے. کن کو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بلایا جائے. صرف بیٹے کو نہیں باپ کو بھی بلایا جائے. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی ذرا دیکھیں آپ. جو جرم کیا صرف اسی کو نہیں، جرم کرنے والے کے باپ کو بھی بلایا جائے. دونوں کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبطی نوجوان کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا جس طاقت سے اس نے تم کو مارا ہے اسی طاقت سے تم بھی اس کو مارو، اسی ضرب سے تم بھی اس کو مارو. تو نوجوان جو ہے کوڑے مارتا ہے کس کے بیٹے کو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو. اور ایسے گورنر، ایسے حاکم جنہوں نے خود مصر کو فتح کیا ہے، مصر کو فتح کرنے والے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اور وہ مصر کو فتح کرنا آسان بھی نہیں تھا. مدینے سے 1500 کلومیٹر دور. اب یہ صرف 4000 صحابہ کو لے کر حملہ کر رہے ہیں اور 4000 صحابہ کو لے کر مصر کو فتح کرنا ممکن ہی نہیں تھا. لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو صفتیں تھی. ایک تو کمانڈر بھی تھے، فوجی جو ہے جنگجو بھی تھے، اور دوسرے وہ پولیٹیشین بھی تھے. یعنی انہیں لوگوں کے نفسیات سے کھیلنا آتا تھا، کیسے فتح کرنا اور کیسے جو ہے نفسیات کو سمجھنا، جنگ سے پہلے نفسیات کیسے پڑھنا وہ بھی آتا تھا ان کو. اتنے بڑے یعنی کنٹری کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. کیوں؟ وہ کنٹری مصر فوجی اڈا تھا، بازنطین کا فوجی اڈا، یعنی دنیا میں طاقتور فوج وہاں رہتی تھی اور دنیا کا سب سے زیادہ اناج والا ملک سمجھا جاتا تھا مصر. بھئی سالوں سال کھاتے جاؤ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اناج والا ملک، فوجی والا ملک اور بڑے بڑے قلعے والا ملک. اس ملک کو فتح کرنا آسان نہیں تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس ملک کو کیسے فتح کیا جائے. انہوں نے سٹڈی کیا کہ بھئی حاکم کون ہے؟ بازنطینی ہیں اور یہ مملوک کو نہیں فلاں لوگ ہیں. ان دونوں کے درمیان کچھ پرابلمز ہیں کیا؟ انہوں نے سٹڈی کیا. ان کو ملا ہاں ان حاکم اور محکوم کے درمیان کافی پرابلمز پائے جا رہے ہیں. کیا پرابلمز ہیں؟ یہ حاکم جو ہے نا اپنی محکوم پر زیادہ ٹیکس جو ہے نافذ کرتے ہیں، مالی طور پر ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ پوائنٹ ان کو ملا. اور پھر ان کو مذہبی آزادی بھی زیادہ نہیں ہے، وہ بھی پوائنٹ ان کو ملا. تو انہوں نے لوگوں کے سامنے پہلے یہ پیشکش کی کہ لوگوں تمہیں میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ملک سب کا تمہارا ہوگا، ملک تمہارا ہوگا. اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، اور ٹیکس اب جو دے رہے ہو نا اس سے بہت کم ٹیکس رہے گا. اب تم جن کو ٹیکس دے رہے ہو اس سے بہت کم ٹیکس مجھے دینا پڑے گا. اور تمہیں مذہبی مکمل آزادی ہوگی، تم جس دین پر چاہو تم عمل کر لو، ہمیں اس سے کوئی پرابلم کی بات نہیں. جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو پبلک کا ذہن ان کی طرف آنا شروع ہوا اور پبلک اور حاکم کو الگ کر کے اب حملہ کیا. تو یعنی مصر کو فتح کر لیا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے. ایسے فتح کرنے والے گورنر کو عمر فاروق نے بلایا اور ان کو جواب دہ بنا دیا. پھر نوجوان سے کہا کہ تم اس کے باپ کو بھی کوڑے لگاؤ. کہا نہیں میں باپ کوڑے نہیں لگا سکتا. کیوں؟ جس نے مجھے ظلم کیا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا، اب اس کا باپ کا کیا جرم ہے؟ اس کے باپ کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس نے باپ کے الزام میں تم پر ظلم کیا تھا. میرا باپ حاکم ہے، میرا باپ جو ہے کمانڈر ہے، میرا باپ جو ہے گورنر ہے، لہذا اس کی ذہنیت جو ہے اس لیے ہے اس کو سزا دی جائے. تو کہا نہیں میں ان کو پنشمنٹ نہیں دے سکتا. اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، آپ کا انصاف بڑے بڑے لیڈروں کو سامنے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر رہا ہے. آپ نے سسٹم ایسا بلڈ کیا
کہ قانون کی نظر میں حاکم بھی برابر ہے، محکوم بھی برابر ہے، لیڈر بھی بڑا ہے اور عام آدمی بھی برابر ہے، قانون میں سب برابر ہیں۔ یہ سسٹم بلڈ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوسرا سسٹم یہ بلڈ کیا کہ اگر کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے تو سپریم پاور تک پہنچ سکتا ہے، مین آدمی تک پہنچ سکتا ہے، ہیڈ کوارٹر کو پہنچ کر اپنی شکایت درج کر سکتا ہے۔ تیسرا سسٹم یہ بلڈ کیا کہ جو بھی شکایت درج کرے گا اس کی سنوائی ضرور ہوگی اور اس کی سزا ضرور نافذ ہوگی، یعنی سزا کو واقعی طور پر نافذ کرنے کا سسٹم بلڈ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبھی چل کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے یعنی کمانڈر کو سامنے کھڑا کر کے یعنی انصاف دلا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی مصر میں ہوا مسئلہ، نوجوان امید لے کر آ رہے، دیکھو آپ 1500 کلومیٹر وہ آیا، یعنی اس کو امید ہے کہ میں جاؤں گا تو ضرور انصاف ملنے والا ہے، تو اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کہا گیا کہ آپ کے سامنے سب برابر ہیں، جرم کرتا ہے سزا ضرور ملنے والی ہے، غلطی کرتا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ سسٹم بلڈ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اسلامی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر مزاج میں بھی انصاف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔